السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آواز آ رہی ہے سب کو؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین، اور وہ لوگ، یرمون، جو تہمت لگاتے ہیں۔ ہم پڑھ رہے ہیں آیت نمبر 4 سے۔ اور وہ لوگ جو تہمت لگاتے ہیں المحصنات، پاک دامن عورتوں پر، ثم لم یأتوا، پھر وہ نہیں لاتے، بأربعۃ شہداء، 4 گواہ، فجلدوہم، پس مارو تم انہیں، 80 جلدہ، 80 کوڑے، ولا تقبلوا لهم شہادتا ابدا، اور نہ قبول کرو ان کی گواہی کبھی بھی، ان کی گواہی کبھی بھی قبول نہیں ہوگی۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، اور یہی لوگ نافرمان ہیں۔ إِلَّا الَّذِينَ، مگر وہ لوگ، تابوا، جنہوں نے توبہ کی، من بعد ذالک، اس کے بعد، وَأَصْلَحُوا، اور اپنی اصلاح کی، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ الرحیم، بس بے شک اللہ تعالی بخشنے والا ہے، مہربان ہے۔ والذین، اور وہ لوگ، یرمون، جو تہمت لگاتے ہیں، ازواجہم، اپنی بیویوں پر، ولم یکن لہم، اور نہیں ہے ان کے لیے، شہداء، گواہ، الا انفسہم، مگر ان کی اپنی جانیں، یعنی خود ہی یہ معاملہ دیکھا ہے، گواہ کوئی بھی نہیں ہے۔ فشہادۃ احدہم، پس ان میں سے ایک کی گواہی، 4 شہادات باللہ، 4 گواہیاں ہیں اللہ کی قسم اٹھا کر، انہ لمن الصادقین، بے شک وہ البتہ سچ بولنے والوں میں سے ہے۔ والخامسۃ، اور 5ویں، ان لعنۃ اللہ علیہ، بے شک اللہ کی لعنت ہو اس پر، ان کان من الکاذبین، اگر ہے وہ جھوٹ بولنے والوں میں سے۔ وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ، اور دور کر دے گا اس عورت سے بھی سزا کو، ان تشہد 4 شہادات باللہ، یہ کہ وہ گواہی دے 4 مرتبہ اللہ کی قسم اٹھا کر، انہ لمن الکاذبین، بے شک وہ البتہ جھوٹ بولنے والوں میں سے، یعنی اپنے خامند کو جھوٹا کہے گی۔ والخامسۃ، اور 5ویں بار یوں کہے گی، ان غضب اللہ علیہا، بے شک اللہ کا غضب ہو اس پر، ان کان من الصادقین، اگر اس کا خامند سچ کہنے والوں میں سے ہے۔ ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، اور اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل تم پر اور اس کی مہربانی، وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ، اور بے شک اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا ہے، حکمت والا ہے۔ بس بہت ہی اہم سبق ہے، اور مشکل باتیں ہیں، سمجھنے والی باتیں ہیں، سیکھنے والی باتیں ہیں، مسائل ہیں جن کو سیکھنا سمجھنا ہر آدمی کے لیے لازمی اور ضروری ہوتا ہے۔ درس نمبر 3، سورۃ النور، سبق کا عنوان، حکم صوم، حد قذف اور حکم چہارم لعان۔ لعان کا مسئلہ آج کی آیات میں بیان ہوگا۔ عام طور پر لوگوں کو لعان کا پتہ بھی نہیں ہوتا کہ کیا چیز ہے، اس لیے شرعی چیزیں انسان کو معلوم ہونی چاہیے، پتہ ہونا چاہیے۔ ربط،
گزشتہ درس میں حد زنا کو بیان کیا گیا تھا اور اس کے بعد ایسے مرد اور عورت کے نکاح کا حکم بیان کیا گیا. اب اس آیت میں تہمت کا حکم بیان کیا جا رہا ہے. تہمت زنا، یاد رکھیے یہ تہمت جس میں 80 کوڑے لگیں گے، اس سے مراد تہمت زنا ہے. زنا کی تہمت لگائی پھر 80 کوڑے لگیں گے. ہاں کوئی کسی اور پر کوئی اور تہمت لگاتا ہے پھر اس کی یہ سزا نہیں ہے، اس کی تعزیر ہوگی، حد نہیں ہوگی. تعزیر جج کی، حاکم وقت کی ثوابدید پر محمول ہوتی ہے. جو وہ مناسب سمجھے، اس کی مرضی ہے، اس کی مرضی ہے. تو فرمایا جو لوگ پاک دامنہ عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں، اور یاد رکھیں یہ حکم مرد کے لیے بھی ہے، جو پاک دامن مرد پر تہمت لگاتے ہیں. چونکہ غلبے کے اعتبار سے عورت کا ذکر کیا کہ عام طور پر اس طرح کی تہمت لوگ عورتوں پہ لگاتے ہیں، لیکن اگر کوئی مردوں پر بھی یہ اس طرح کی تہمت لگائے تو اس کا بھی حکم یہی ہوگا. ثبوت کے لیے 4 گواہ نہ لائے تو ایسے لوگوں کو 80 کوڑے لگیں گے. یعنی اگر کوئی آدمی کسی پاک دامن مرد یا عورت کے بارے میں یہ بات کہتا ہے کہ انہوں نے زنا کیا ہے، اب اس کہنے والے کو 80 کوڑے لگیں گے. ہاں 4 گواہ لے آئے گا، اب سزا پھر ان کو نہیں پھر اس کو لگے گی. اور یہی بات مرد کے بارے میں، اگر کوئی مرد کو ایسی بات کوئی بھی کہے، اس طرح کی کوئی بھی بات کہے جس میں اس کی پاک دامنی متاثر ہوتی ہو تو یہ تہمت ہوگی، اس کو 80 کوڑے لگیں گے. ہاں لیکن دوسری بات ساتھ یہ بھی فرمائی کہ آئندہ کے لیے ان کی گواہی بھی قبول نہ کریں. یہ فاسق ہیں اس لیے کہ انہوں نے ایک پاک دامن کو بے آبرو کرنے کی کوشش کی اور بلا ثبوت کے اس پر تہمت لگائی. اور جن لوگوں نے توبہ کر لی، اپنی اصلاح کر لی، تو بے شک اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا اور مہربان ہے. توبہ کے بعد اصلاح کیسی ہوگی؟ اہل اللہ کی صحبت میں بیٹھے، نیک لوگوں کی مجالس میں بیٹھے، ان کے پاس جائے دین سیکھے تو اپنی اصلاح کر لے. یہ اصلاح توبہ کی اور اپنی اصلاح کر لی، اپنے آپ کو سنوارا، درست کر لیا، تو اب یہ فاسق نہیں ہوگا. اب فسق کا حکم اس سے اٹھ جائے گا. لیکن یاد رکھیے توبہ کرنے سے فسق اٹھے گا اس سے. اب فاسق نہیں ہوگا، نیک بن گیا، توبہ کر لی اس نے، اب یہ فاسق نہیں بلکہ اب یہ کیا ہو گیا؟ نیک بن گیا. لیکن اگر کوئی آدمی اگر یہ کیفیت اختیار کرتا ہے کہ وہ توبہ نہیں کرتا تو رہے گا تو وہ فاسق ہی رہنا، تو اس نے فاسق ہی ہے. لیکن اس میں اگلا مسئلہ سمجھ لیجئے، اگر وہ توبہ کرتا ہے، یہ بات سمجھنے والی ہے چونکہ یہاں پر تھوڑا سا اختلاف بھی ہے، اس لیے اس بات کو اچھی طرح سمجھیے. اگر وہ توبہ کر بھی لیتا ہے، فسق کا حکم اس سے اٹھے گا. فاسق اب اس کو نہیں کہیں گے، لیکن حد پھر بھی لگے گی. تہمت اس نے لگائی ہے تو 80 کوڑے اس کو پھر بھی لگنے. یہ نہیں کہ اگر وہ کہے جی میں نے تو اب توبہ کر لی، اب تو 80 کوڑے مجھے نہیں لگنے چاہیے، نہیں، پھر بھی 80 کوڑے لگنے ہیں اس کو، اگرچہ اس نے توبہ کر لی. ہاں اب فاسق نہیں ہوگا اس لیے کہ گناہ اس سے ختم ہو گیا. جو گناہ ملا تھا تہمت لگانے کا وہ دور ہو گیا اس لیے کہ اس نے توبہ کر لی. سزا ختم نہیں ہوگی، کوڑے لگیں گے اس کو، اس لیے کہ اس نے بے آبرو کیا. اور اس کا مقصود کیا تھا؟ سزا اس کو کیوں دی جائے؟ تاکہ باقی لوگ اس سے عبرت پکڑیں، عبرت حاصل کریں. تو یہ سزا توبہ کرنے سے ساقط نہیں ہوگی. البتہ اس بات میں اختلاف ہے کہ یہ توبہ اگر کر لیتا ہے تو اس کے بعد گواہی قبول کریں گے یا نہیں کریں گے. تو اس میں امام ابو حنیفہ رحم اللہ کا موقف یہ ہے کہ بعد میں بھی اس کی گواہی قبول نہیں ہوگی. ہمیشہ کے لیے تہمت لگانے والی کی گواہی اب قبول نہیں ہوتی، مردود الشہادت ہے، کبھی بھی اس کی گواہی قبول نہیں کریں گے.
امام شافعی رحمہ اللہ اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ یہ فرماتے ہیں کہ اگر اس نے توبہ کر لی ہے تو سزا تو اس کو ملے گی، کوڑے تو اس کو لگنے 80 کوڑے، لیکن توبہ کرنے کے بعد گواہی اس کی قبول ہوگی۔ تو اس آیت میں ذرا توجہ کیجیے، 3 باتیں ذکر کی۔ قاذف کے لیے 3 حکم مذکور ہوئے۔ نمبر 1، 80 جلدہ، 80 کوڑے لگیں گے اسے۔ نمبر 2، لا تقبلوا لهم شہادتا ابدا، کبھی بھی اس کی گواہی قبول نہیں ہوگی۔ اور نمبر 3، اولئکم الفاسقون، یہ تہمت لگانے والے کیا ہیں؟ فاسق ہیں۔ 3 حکم یہاں پر ذکر کیے۔ اب 3 حکموں کے بعد تائبین، توبہ کرنے والوں کا استثناء کیا، الا الذین تابوا، مگر وہ لوگ جو توبہ کر لیں۔ تو استثناء کس کی طرف راجع ہے؟ پہلے حکم کی طرف، دوسرے کی طرف یا تیسرے کی طرف؟ تو پہلے حکم کی طرف تو بالاجماع استثناء راجع نہیں ہے، سزا اس کو ملے گی 80 جلدہ، یہ توبہ کرنے سے بھی معافی اس کو نہیں ملے گی، کوڑے لگنے ہیں اس کو، سب کا اس پر اجماع ہے۔ اب رہی دوسری 2 باتیں، اگلے 2 جملے کہ اس کی گواہی قبول نہیں ہوگی اور یہ فاسق ہے، ان دونوں کی طرف استثناء راجع ہوگا یا ایک کی طرف ہوگا؟ تو امام شافعی اور امام احمد بن حنبل اور امام مالک رحمہم اللہ یہ فرماتے ہیں کہ استثناء دونوں جملوں کی طرف ہے، یعنی توبہ کے بعد یہ فاسق بھی نہیں ہوگا اور گواہی بھی اس کی اب قبول کریں گے۔ لیکن امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں نہیں، استثناء کا تعلق صرف آخری جملے کے ساتھ ہے، درمیان والا لا تقبلوا لهم شہادتا والے کے ساتھ استثناء کا تعلق نہیں ہے، یعنی گواہی اب بھی قبول نہیں کریں گے اس کی، اگرچہ توبہ کر بھی لے، صرف یہ ہے کہ فاسق نہیں رہے گا، فاسق اس کا جو فسق ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ اور یہی نظریہ، یہی موقف حضرت شیخ ابراہیم نخعی کا اور حضرت قاضی شریح، سعید بن جبیر، امام مکحول اور عبداللہ بن زید، حضرت سفیان ثوری، ان سب کا موقف یہ ہے کہ اس کی گواہی کبھی بھی قبول نہیں کریں گے۔ تو صرف استثناء آخری جملے کو رہے گا، درمیانی جملے کی طرف نہیں ہوگا، کیونکہ قرآن کریم میں جہاں بھی توبہ کا ذکر ہے تو حقوق اللہ سے متعلق ہوتے ہیں، دنیاوی احکام سے توبہ نہیں ہوتی، احکام آخرت سے توبہ کا تعلق ہوتا ہے، کیونکہ فسق کا تعلق امور آخرت سے ہے، اس پر تو توبہ ہو گئی۔ گواہی قبول نہ کرنا اس کا تعلق احکام دنیاوی سے ہے، اس پر توبہ کافی نہیں ہوگی۔ اور اسی طرح 80 جلدہ، 80 کوڑے مارنا، یہ اس کا تعلق بھی کس سے ہے؟ دنیاوی سزا سے ہے، اس سے بھی توبہ نہیں ہوگی، کوڑے بھی لگیں گے، گواہی بھی قبول نہیں ہوگی۔ اور پھر دوسری بات والذین یرمون المحصنات، اس کی جزا یہ آگے ولا یقبلوا لهم شہادتا ابدا تک مکمل ہو گئی ہے، آگے اولئکم الفاسقون الگ جملہ ہے، نیا جملہ مستانفہ ہے۔ تو دونوں صیغے خطاب کے ہیں، ایک امر ہے ایک نہی ہے، پہلے والے دونوں 80 جلدہ، 80 کوڑے اس کو مارے جائیں گے، اور دوسرا ولا تقبلوا لهم شہادتا ابدا، یہ نہی ہے کہ ان کی گواہی قبول نہیں ہوگی۔ تو امر اور نہی یہ مستقل کلام ہے، تو لہٰذا یہاں تک تو استثناء کا تعلق نہیں ہے۔ تیسرا جملہ، آخری جملہ، وہ مستقل کلام ہے، استثناء کا تعلق تیسرے جملے کے ساتھ ہوگا۔ تو کیا مطلب ہوا؟ مطلب یہ ہو گیا کہ جب اس نے توبہ کر لی ہے، اب توبہ کرنے کے بعد فاسق تو یہ نہیں ہے، لیکن اس کو حد بھی لگے گی اور اس کی گواہی بھی قبول نہیں کریں گے۔ اب عدالت میں کسی معاملے میں جا کر گواہی دیتے ہیں، اس کی کوئی گواہی قبول نہیں ہوگی، جاؤ نکلو یہاں سے۔ گواہ کے لیے شرط ہے کہ اس پر قذف کی حد نہ لگی ہو، جس گواہ پر حد قذف لگ گئی، 80 کوڑے لگ گئے، اب اس کی گواہی قبول نہیں کریں گے۔ کیوں؟ قرآن کریم کی آیت میں بھی ذرا غور کیجیے، لا تقبلوا لهم شہادتا ابدا، ابدا کیا بتا رہے ہیں؟ ہمیشہ، کبھی بھی اس کی گواہی قبول نہیں کریں گے۔ اگلے حکم پہ آ جائیے۔ تو یہاں تک تو آپ نے سمجھا کہ جو آدمی کسی پاک دامن مرد یا عورت پر تہمت لگاتا ہے وہ فاسق ہے، ہاں توبہ کر لے تو گناہگار نہیں رہے گا، لیکن دنیاوی سزا اس کو ملے گی، اس کو 80 کوڑے بھی لگیں گے جب تک 4 گواہ نہ لائے، اور اسی طرح اس کی کوئی گواہی بھی کسی معاملے میں قبول نہیں کریں گے۔ چوتھا حکم ہے لعان۔ پہلی آیت میں اجنبی عورتوں پہ تہمت لگانے کا حکم تھا، یہ ابھی جو پڑھا
کسی اجنبی عورت پر کوئی آدمی اگر تہمت لگاتا ہے تو اس کا حکم کیا ہے؟ لعان ہوگا. لیکن اگر کوئی بیوی پر تہمت لگاتا ہے تو اس کا حکم، اجنبی پر تہمت لگاتا ہے تو حد قذف لگے گی، بیوی پر تہمت لگاتا ہے تو لعان ہوگا. لعان، لعان کیا چیز ہے اس کو ذرا سمجھ لیجئے. فقہ کی باب میں، فقہ کی کتابوں میں اس پر لمبی چوڑی بحثیں ہوتی ہیں. میں اختصار کے ساتھ ہدایہ کا خلاصہ میں اس حوالے سے پیش کروں گا. ہدایہ میں لعان پر اچھی خاصی بحث کی گئی. ابھی چند دن قبل ہماری ہدایہ میں لعان کے ابواب مکمل ہوئے، بلکہ مسلم شریف کے اندر بھی لعان پر 27 احادیث چند دن پہلے ہی مکمل ہوئی ہیں، ان کا تذکرہ پہلے ہو چکا ہے. ابھی یہاں پہ لعان کیا ہے؟ لعان لغت میں دوری کو کہتے ہیں. دوری، محرومی. تو لغت میں لعان کا معنی دوری اور محرومی، یعنی دو یا زائد افراد کا ایک دوسرے پر لعنت کا تبادلہ کرنا. تو لعنت سے مشتق ہے یہ، دو یا زیادہ افراد کا ایک دوسرے پر لعنت کا تبادلہ کرنا. اصطلاح شریعت میں لعان کس کو کہتے ہیں؟ ایسی 4 شہادتوں کا نام لعان ہے جن کو قسم کے ساتھ مؤکد کیا جائے. ایسی 4 گواہیاں جن کو قسم کے ساتھ مؤکد کیا جائے اس کو لعان کہتے ہیں. فرمایا جو لوگ، پہلے آیت کو سمجھیے پھر اس کی تشریح میں چلتے ہیں. فرمایا جو لوگ اپنی بیوی پر زنا کی تہمت لگائیں بجز اپنی ذات کے ان کے پاس کوئی گواہ نہ ہو، چاہے تو تہمت لگائیں یا خود دیکھا ہے، حقیقتاً دیکھا ہے، اپنی بیوی کو اسی حالت میں ایک آدمی نے دیکھا ہے، تب بھی اس کا حکم یہی ہوگا. چونکہ 4 گواہ تو نہیں ہے، ایک بندہ ہے، 4 گواہ چاہیے عہد نافذ ہونے کے لیے. کل کے سبق میں اس کی تفصیل آپ کے سامنے گزر چکی. تو ایسے شخص سے 4 بار اللہ کی قسم اٹھا کر یہ شہادت لینی ہوگی. وہ اللہ کی قسم اٹھا کر شہادت دے گا کہ میں سچوں میں سے ہوں، اللہ کی قسم میں سچ کہتا ہوں، جو بات میں اپنی بیوی کے بارے میں کہتا ہوں میں اس میں سچا ہوں. 5ویں بار کہے گا اگر میں اپنی بیوی پر یہ جھوٹا الزام لگاتا ہوں، جھوٹوں میں سے ہوں، تو مجھ پر لعنت ہو. 5ویں بار یہ جملہ بولے گا. چونکہ معاملہ ہے گھر کا تو 4 لوگ جمع کرنا مشکل ہے. 4 شہادتیں. اب یہ معاملہ اس نے اپنی بیوی کے ساتھ دیکھا، دوڑے گا گلی میں جا کے 4 بندوں کو پکڑ کے لائے گا، بھیا کے دیکھو. یہ تو ناممکن بات ہے، گھر کا معاملہ ہے، مشکل بات ہے. اب اس کی 4 شہادتیں 4 گواہوں کے برابر ہو جائیں گی. اور 5ویں بار لعنت کا جملہ بولے گا. عورت بھی لعان کرے گی، یہ تو مرد کا لعان ہے، عورت لعان کرے گی. اس کے بعد عورت کیا کہے گی کہ یہ اللہ کی قسم اٹھا کر کہے گی میں گواہی دیتی ہوں، اللہ کی قسم میں گواہی دیتی ہوں کہ میرا شوہر اس معاملے میں میرے اوپر جھوٹ بولتے. اور 5ویں بار کہے گی اگر میرا شوہر اس بات میں سچا ہے جو میرے بارے میں یہ کہتا ہے کہ میں نے ایسا کیا ہے، تو مجھ پر اللہ کا غضب ہو. یہ جملہ بولے گی. میاں بیوی کا معاملہ چونکہ خاص نوعیت کا معاملہ ہے، عورت کی بے عفتی شوہر کے مفاد کو مجروح کرتی ہے. دیکھیں باہر کا اگر کوئی معاملہ دیکھ لے، کوئی گواہ نہیں تو چلے چپ ہو جائے گا، خاموش ہو جائے گا. چونکہ 4 گواہ نہیں ہے تو بات زبان پہ لانی نہیں ہے، خاموشی اختیار کرنی ہے. لیکن معاملہ اس کی بیوی کا ہے. اب اگر اس نے یہ کیفیت دیکھی ہے، اب کیا کر سکتا ہے؟ گواہ بھی اس کے پاس نہیں ہے، عدالت میں جا کر کہتا ہے تو اس کو قذف لگتی ہے، کوڑے لگتے ہیں. یہ 4 گواہ نہیں ہے تو شریعت نے اس کا حل بتا دیا. اور پھر یہ اکٹھے رہ بھی نہیں، چپ ہوتے ہیں تو خاموش رہ کر زندگی بھی نہیں گزار سکتا اب اس کے ساتھ. گواہ بھی نہیں ہے، کیا کرے؟ نہ خاموش رہ سکتا ہے نہ بول سکتے. اب اس کی ترتیب یہاں پر بتا دی گئی. چونکہ ازدواجی زندگی میں پائیداری باقی نہ رہتی اگر یہ صورت باقی رہتی تو اس لیے اس کا خصوصی حکم دیا گیا. آیت جو پڑھی ہے شان نزول اس کا یہ ہے. یہاں پر تو شان نزول میں تو کئی ساری باتیں اور واقعات مختلف انداز سے لکھے گئے، لیکن خلاصہ سب کا ایک ہی ہے. 27 احادیث یہاں پر امام مسلم نے باب اللعان میں ذکر کی ہیں، اور اس میں مختلف چھوٹی بڑی روایت انہوں نے ذکر کی ہیں. میں انہی روایت کے خلاصے میں ایک روایت آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں. حضرت اویمر اجلانی، یہ حضرت عاصم انصاری کے پاس گئے اور کہنے لگے کہ عاصم تمہارا کیا خیال ہے اس آدمی کے بارے میں
کوئی آدمی اپنی بیوی کے ساتھ کسی مرد کو دیکھتا ہے غیر اخلاقی حرکت میں، کیا اس کو قتل کر دے؟ اگر وہ اس کو قتل کر دے گا تو کیا اس بندے کو پھر جو اس کو قتل کر دے تو اس کا قصاص لیں گے؟ کیا کرے وہ؟ اس کو کیا کرنا چاہیے؟ جاؤ میری طرف سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میرے لیے مسئلہ پوچھ کے آؤ۔ حضرت عاصم چلے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور جا کر یہ مسئلہ پوچھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو ناپسند کیا۔ ایسی باتیں آ کر آپ کرتے ہیں، مجمع لگا ہوا تھا، ناپسند کیا آپ نے یہ بات کہ اگر کوئی خامد اپنی بیوی کے ساتھ یہ حرکت دیکھے، اپنی آنکھوں سے اس نے دیکھا، اب اس کے پاس 4 گواہ بھی نہیں، اب کیا کرے؟ اگر وہ قتل کر دے تو اس کا قصاص لیں گے، کیا کریں اس کا؟ آپ نے اس بات کو ناپسند کیا تو حضرت عاصم واپس آ گئے۔ حضرت عویمر اور جلانی انہوں نے آ کر پوچھا جی کیا بتایا؟ تو انہوں نے کہا جی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو ناپسند کیا ہے۔ حضرت عویمر نے فرمایا چونکہ مسئلہ ان کے لیے بنا ہوا تھا، انہوں نے کہا میں خود پوچھوں گا، جب تک میں نہ پوچھوں میں رکوں گا ہی نہیں، میں اللہ کے نبی سے مسئلہ خود پوچھوں گا۔ حضرت عویمر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے اور یہی بات آ کر پوچھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے اور تمہاری بیوی کے بارے میں قرآن نازل ہو چکا ہے، یہی آیت نازل ہو گئی تھی، سورہ نور کی آیت جو آج کے سبق میں آپ نے پڑھی۔ فرمایا جاؤ اسے لے کر آؤ، پھر ان کو لایا گیا اور لیان کیا گیا۔ پھر اس کے بعد انہوں نے اس کو 3 طلاقیں بھی دے دی کہ اگر میں اب اس کو رکھتا ہوں تو پھر تو میں جھوٹا ہوں۔ یہ مسلم شریف کی حدیث کا میں نے خلاصہ پیش کیا۔ اس طرح مسلم میں ایک اور روایت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ نے بھی یہ بات پوچھی تھی، اگر کوئی آدمی اپنی بیوی کے ساتھ کسی مرد کو دیکھتا ہے، انہوں نے یوں پوچھا اگر اپنی بیوی کے ساتھ کسی مرد کو دیکھوں تو ایسے جب میں یہ کیفیت دیکھوں تو اس کو بغیر اپنی تلوار موڑے مار دوں گا، یعنی سیدھی تلوار مار دوں گا اس کو۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پتہ چلی، آپ نے فرمایا دیکھو سعد کی بات پر تمہیں تعجب ہے، اللہ کی قسم میں اس سے زیادہ غیرت والا ہوں اور اللہ مجھ سے زیادہ غیور ہے، اللہ نے غیرت کی وجہ سے تمام فواحش کو حرام کیا۔ تو مختلف الفاظ سعد بن عبادہ والی روایت کے بھی آتے ہیں۔ بہرحال 27 احادیث اس پر امام مسلم نے، امام ترمذی نے بھی کچھ روایت نقل کی، باقی بھی کتابوں میں موجود ہیں۔ اسی طرح ہلال بن امیہ یا اویمر جلانی، ان دونوں کے بارے میں بعض روایت میں ہلال بن امیہ کا واقعہ آتا ہے کہ ان کی بیوی کے ساتھ انہوں نے ایسی حرکت دیکھ لی تو انہوں نے مسئلہ پوچھا، اور بعض روایت میں اویمر اجلانی کے بارے میں آتا ہے۔ بہرحال شان نزول میں دونوں واقعات ہو سکتے ہیں، یہ دونوں ہی واقعات اس آیت کی شان نزول ہیں کہ جب یہ بات انہوں نے پوچھی تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ حکم نازل کر دیا کہ اگر ایسی صورت دیکھیں تو ان کا یہ حکم ہوگا۔ تو چونکہ مرد اور عورت کا اس طرح رہنا ناممکن ہو جاتا ہے، مشکل ہو جاتا ہے، اس لیے لیان کا حکم دے دیا کہ وہ آپس میں لیان کریں گے۔ جب لیان کر لیں گے، لیان کے بعد دونوں کے درمیان قاضی جدائی کرے گا، یعنی 4 بار مرد قسم اٹھا کر اور 5ویں بار کہے مجھ پر لعنت ہے اگر میں اس عورت پر جھوٹ بولتا ہوں، اور اس طرح عورت بھی اس طرح کرے گی اور 5ویں بار غضب کے الفاظ استعمال کرے گی۔ پھر اس کے بعد جج صاحب دونوں کے درمیان تفریق کر دیں گے، معاملہ ختم ہو جائے گا۔ جج کی تفریق سے تفریق ہوگی، ویسے تفریق نہیں ہوگی، کیونکہ اس پر احادیث موجود ہیں۔ جیسے یہ عویمر اجلانی والی روایت کو انہوں نے پھر بعد میں خود طلاق دے دی تھی، یا تو طلاق دے دے یا جج تفریق کرے، اگر جج تفریق کرے گا تو وہ بھی طلاق بائن ہوگی، وہ بھی طلاق بائن ہو جائے گی۔ بہرحال اب یہ اگر کسی نے کر لیا تو آخر میں آ کر فرمایا کہ اللہ کا فضل ہوا، اگر اللہ تعالیٰ یہ فضل نہ کرتے، لیان کا حکم نازل نہ کرتے تو مرد اور عورت کے لیے زندگی گزارنا مشکل ہو جاتا، پریشانی بن جاتی، کیا کرتے، ناممکن ہوتی زندگی ان کے لیے۔ تو اللہ کا فضل ہوا کہ اب عورت سے حد زنا کو ساکت کر دیا جب لیان کریں گے، اور مرد سے حد قذف کو ساکت کر دیا، مرد کو اب 80 کوڑے نہیں لگنے اور عورت کو زنا کی حد نہیں لگنی۔ اب یہاں پر 2 چیزیں اور سمجھیے، لعنت اور غضب 2 لفظ استعمال ہوئے، مرد لعنت کہے گا اور عورت غضب کہے گی۔ مرد کے لیے لعنت اور عورت کے لیے غضب کا لفظ آیا، کیوں آیا؟ مفسرین فرماتے ہیں غضب میں شدت لعنت کی بنسبت زیادہ ہوتی ہے، تو لعنت کا معنی اللہ کی رحمت سے دوری، ملعون یعنی جس پر اللہ کی پھٹکار اور اللہ کی رحمت سے دور ہو، اور غضب سے مراد یہ ہے کہ ایسا شخص
نہ صرف اللہ کی رحمت سے دور ہوتا ہے بلکہ اس سے اللہ ناراض بھی ہوتے ہیں. تو عورت کے لیے لعنت کا نہیں غضب کا لفظ استعمال کرنا. عورت کہے گی میرے اوپر غضب ہو اگر میرا خاوند میرے اوپر سچ کہتے تو وہ غضب کا لفظ کہے گی. کیوں کہے گی؟ دیکھیے، عورت کو لعنت کا لفظ اس لیے نہیں دیا کیونکہ عورتیں آپس میں لان تان ویسے بھی کرتی رہتی ہیں. وہ لعنت کو معمولی چیز سمجھتی ہیں، ایک دوسرے پر ذرہ سی بات پہ جٹ لعنت کر دیتی ہیں، ملعون کہہ دیتی ہیں. اور حدیث میں بھی آتی ہے یہ بات. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو نصیحت فرمائی اور فرمایا کثرت کے ساتھ عورتیں جہنم میں جائیں گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب عورتوں کو نصیحت فرما رہے ہیں فرمایا عورتیں کثرت کے ساتھ جہنم میں جائیں گی. ایک خاتون نے پوچھا یا رسول اللہ اس کی وجہ کیا ہے، کیوں کثرت کے ساتھ جہنم میں جائیں گی؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورتیں لان تان بہت زیادہ کرتی ہیں، لعنت بہت زیادہ کرتی ہیں. اور بعض عورتوں کا تو تکیہ ہی کلام ہوتا ہے، بات بات پہ لعنت پھر بات. حالانکہ لعنت کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے لیکن انہوں نے اس کو معمولی سمجھا، تو اس لیے شریعت نے یہاں پر حکم بدل دیا کہ عورت کہے گی میرے اوپر غضب ہو. کیونکہ لعنت کہنے سے وہ گھبرائے گی نہیں، غضب کا لفظ بولنے سے گھبرائے گی. شاید ڈر جائے، گھبرا جائے کہ کہیں اللہ مجھ سے ناراض ہی نہ ہو جائے، اللہ کی پھٹکار غضب ہی نہ آ جائے. تو اپنے گناہ کا اقرار اور اعتراف کرے. جب اعتراف کرے گی تو پھر ادھر دوسری یاد لگ جائے گی، یاد زنا لگ جائے گی. لعان کی شرائط کیا ہے؟ جب مرد اپنی عورت پر تہمت لگائے کہ اس نے یہ کیا ہے یا بچے کا انکار کر دے تو لعان ہوگا. پہلی شرط تو یہ ہے دونوں گواہ بننے کے اہل ہوں. تہمت لگانے والا یہ مرد گواہ بننے کی اہلیت رکھتا ہے. اگر یہ اہلیت نہیں رکھتا، پہلے بھی اس کو عہد قذف لگ چکی ہے، اب یہ لعان نہیں کر سکتا. نمبر 2، عورت ان لوگوں میں سے ہو جس پر تہمت لگانے والے پہ حد لگتی ہے. یعنی عورت بھی ایسی ہو کہ ایسی پاک دامن ہے کہ اس پر تہمت اگر کوئی لگائے تو اسے حد لگتی ہے. ایسی عورت ہونی چاہیے تب لعان ہوگا. یعنی اس عورت کا سابقہ ریکارڈ ٹھیک ہے، سابقہ ریکارڈ کے مطابق وہ پاک دامن ہے. اگر پہلے بھی یہ عورت یہ کام کر چکی ہو تو اب لعان نہیں ہوگا، اس لیے کو پہلے سے ملوث ہے. اسی طرح اگر مرد یا عورت لعان نہیں کرتے، مثال کے طور پر جب خامن سے کہا چلو بھائی لعان کرو، آ کر عدالت میں تہمت بھی لگا رہے، کہا لعان کرو، کہتے میں نہیں کرتا، اب اس کا کیا حکم ہوگا؟ اس کو قید کیا جائے گا، گرفتار کیا جائے گا. یا تو کہے کہ میں نے جھوٹ بولا تھا، میں نے جھوٹ بولا تھا. جب یہ کہے گا میں نے جھوٹ بولا تھا تو اب اسے کیا ہوگا؟ پچھلی بات 80 کوڑے لگیں گے، تہمت لگائی. یا تو لعان کرے گا، اس کا یہ حکم ہوگا. اب مرد لعان کر چکا، عورت نہیں کر رہی، عورت کے نینے میں کوئی لعان نہیں کرتی، اس کا کیا حکم ہوگا؟ یہی حکم ہوگا. عورت کو قید کریں گے جب تک لعان نہ کرے. یا تو لعان کرے یا تو کہے میرا خاوند میرے بارے میں ٹھیک کہتے ہیں، اقرار کرے. جب وہ اقرار کرے گی اب اس پر حد زنا لگ جائے گی. یہ صورت ہوگی. اچھا، چوتھی شرط، عورت نے اس کا اقرار نہ کیا ہو. عورت اگر اقرار کرے تو پھر تو لعان نہیں ہوگا. عورت کے دیا میرا خاوند میرے بارے میں جو کہہ رہے ہیں ٹھیک کہہ رہے ہیں، اب تو عورت پہ حد لگے گی، اب لعان نہیں ہوگا. نمبر 4، دونوں آزاد ہوں، اگر غلام ہیں تو لعان نہیں ہوگا. نمبر 5، عاقل ہوں، کوئی ایک پاگل ہے بیچ میں، لعان نہیں ہوگا. نمبر 6، دونوں بالغ ہوں، کوئی بھی نابالغ ہے لعان نہیں ہوگا. نابالغ ہو تو لعان نہیں ہوگا، بالغ ہوں گے تو لعان ہوگا، کیونکہ نابالغ گواہی کی اہلیت نہیں رکھتا. نمبر 7، مسلمان ہوں. نمبر 8، گنگے نہ ہوں، کوئی گنگا ہے دونوں میں سے کوئی لعان نہیں ہوگا. اور نمبر 9، کبھی غلط تہمت پہ سزا یافتہ نہ ہو. اگر ان دونوں میں سے کسی کو پہلے سزا لگ چکی ہے تہمت لگانے کی وجہ سے، اب یہ بھی لعان نہیں کر سکتے. تو بہرحال لعان سے ہونے والی جدائی کا حکم کیا ہے؟ اکثر فقہا کا خیال یہ ہے کہ لعان کے بعد جو جدائی واقع ہوتی ہے وہ دائمی ہے. کیا مطلب؟ اب یہ دونوں میاں بیوی کبھی بھی آپس میں دوبارہ نکاح کبھی بھی اور کبھی بھی نہیں کر سکتے، ہمیشہ کے لیے ایک دوسرے پر حرام ہو گئے.
لیکن امام ابو حنیفہ اور امام محمد رحمہ اللہ کا موقف یہ ہے کہ نہیں، یہ جدائی دائمی نہیں ہے بلکہ طلاق بائن ہے، یہ طلاق بائن ہے، نکاح ان کا دوبارہ ہو سکتا ہے، لیکن کیسے؟ خاوند اپنے آپ کو جھوٹا تسلیم کر لے، خاوند کہے میں نے جھوٹ بولا تھا اپنی بیوی پہ، اب خاوند کو لگیں گے 80 کوڑے، کیوں؟ تہمت لگائی، اقرار کیا، 80 کوڑوں کی سزا اس کو لگے گی، اب دوبارہ نکاح کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، لیکن 80 کوڑے کھا کر۔ باقی ائمہ دلیل دیتے ہیں کہ حدیث میں آتا ہے المطلعینان اذا تفرقا لا یجتمعان، دو لیان کرنے والے جب ان میں جدائی ہو گئی آپس میں کبھی بھی جمع نہیں ہو سکتے۔ تو یہ حضرات اس کا جواب دیتے ہیں، امام محمد رحم اللہ کی طرف سے جواب کیا دیا کہ جب تک لعنت کرتے رہیں تو جمع نہیں ہو سکتے۔ جب خاوند نے اقرار کر لیا کہ میں نے جھوٹ بولا تھا، اب تو لعنت نہیں ہوگی نا، اب تو لیان ختم ہو جائے گا، اب تو اس کو کوڑے لگیں گے اور دوبارہ نکاح ہو سکتے ہیں۔ جب تک لعنت باقی رہے نکاح نہیں کر سکتے، جب وہ لعنت سے باز آ گیا، جب باز آ گیا تو اب کیا ہوگا؟ اب دوبارہ نکاح ہو سکتے ہیں۔ ہاں اگر عورت اقرار کرتی ہے کہ ہاں جی میرا خاوند جو کہہ رہا تھا ٹھیک کہہ رہا تھا، تو اب بھی اس عورت کو سزا لگ جائے گی، اور سزا کیا لگے گی؟ حد جاری ہوگی، اس پر رجم کر دیا جائے گا، ختم معاملہ ہی۔ اسی طرح بچے کے نسب کی نفی پر بھی لیان ہوگا۔ مثلا اگر شوہر کہتا ہے کہ جب بچہ پیدا ہوا تو کہتا ہے یہ بچہ میرا نہیں ہے، بچے کا انکار کر دیا، اب بھی لیان کرنا ہوگا، اب بھی لیان کرنا ہوگا۔ اور اس میں جج صراحت کرائے گا کہ جب لیان کا لفظ کہے تو وہ کہے کہ اس عورت نے جو بچہ لایا ہے یہ میرا نہیں ہے، نسب کا انکار کرے اور کہے کہ میں اس بارے میں سچا ہوں، اور عورت کہے گی یہ الزام لگا رہے، یہ اس کے الزام ہے۔ بچہ کے نسب کی نفی کے لیے ضروری ہے، ایک بات ذہن میں رکھیے، ولادت کے فوراً بعد نفی کرے، یا کم از کم زیادہ سے زیادہ جس وقت تک مبارکباد وصول کی جاتی ہے، بچے کا ضروری سامان خریدا جاتا ہے، اگر مبارکباد بھی وصول کر رہے ہیں، بچے کا ضروری سامان بھی لے کر آیا، اب کہتے ہیں بچہ میرا نہیں ہے، اب بچے کا نسب اسی کا ہوگا، اگرچہ لیان ہوگا لیکن بچے کا نسب اسی سے ثابت ہوگا۔ مبارکباد وصول کر رہا ہے، سامان لے کے آ رہے ہیں، بچے کی اشیاء کپڑے وغیرہ خرید کر لا رہے ہیں، اور اب کہتے ہیں بچہ میرا نہیں ہے، نہیں، اب اس کی بات کے اعتبار نہیں ہوگا، اب لیان تو ہوگا لیکن نسب ثابت ہوگا، بچہ اسی کو ہوگا۔ اور اگر پہلے ہی انکار کر دے پھر نسب بھی اس سے ثابت نہیں ہوگا، بلکہ یہ بچہ اپنی ماں کی طرف منسوب ہوگا۔ اسی طرح حمل کی نفی اگر کر دے، عورت کو اس حالت میں دیکھا، حاملہ دیکھا، تو کہتے ہیں تیرے پیٹ میں جو بچہ ہے میرا نہیں ہے، اب لیان ہوگا یا نہیں ہوگا، اس میں اختلاف ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لیان نہیں ہوگا، اس لیے کہ یقینی بات نہیں ہے کہ حمل ہو، شاید کسی بیماری کی وجہ سے ابار پیدا ہو گیا ہو۔ لیکن امام ابو یوسف اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لیان کیا جائے گا، بشرطے کہ اس کہنے کے 6 ماہ کے اندر اندر بچہ آ گیا تو لیان کیا جائے گا۔ تو یہ تھی لیان کے چند ایک مسائل، اہم مسائل موٹے موٹے، جو آج کی اس سبق کے اندر درس نمبر 3 میں آپ کے سامنے آ گئے۔ لیان کا مسئلہ بھی اور اسی طرح حد قذف کا مسئلہ بھی آپ کے سامنے آ گیا۔ تو یہ حدود جو ہیں یہ اللہ کی جانب سے طے شدہ ہیں، کسی آدمی کو ان میں تغیر کرنے کی، رد و بدل کرنے کی اجازت نہیں ہے، لیکن اسلامی حکومت ہوگی تو وہ یہ کام نافذ کرے گی، یہ ترتیب ہوگی۔ اس میں حدود کیا کیا ہیں؟ ایک تو ہے حد سرقہ، چوری کیا تھا، یہ اپنے مقام پر اس کا تذکرہ آئے گا۔ کوئی آدمی اگر چوری کرتا ہے تو چور کا کیا کیا جائے گا؟ ہاتھ کاٹا جائے گا، چور کا ہاتھ کاٹا جائے گا، ایک۔ نمبر 2، دوسری چیز، حد زنا 2 طرح کی ہے، کل کے سبق میں گزر گئی تفصیل۔ 100 کوڑے لگیں گے غیر شادی شدہ ہوں تو، اور اگر شادی شدہ ہیں تو اس صورت میں رجم ہوگا۔ اور ایک حد ہے شراب پینے کی، اگر کوئی آدمی شراب پیتا ہے تو شراب پینے پر بھی اس کو حد لگے گی۔ اور اسی طرح ایک حد قذف ہو گئی جو یہاں پر آپ نے پڑھی، حد قذف، حد قذف۔
اگر کسی پاک دامن پر تہمت لگاتا ہے تو اس کو بھی حد لگے گی، 80 کوڑے اس کو لگیں گے۔ چلیں بس